الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم اور وہ لوگ ہیں جن کے مالوں میں ایک معلوم حق موجود ہے سائل کے لیے، مانگنے والے کے لیے اور محروم شخص کے لیے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر رمضان المبارک کا مہینہ اپنی فضیلتوں اور برکات کے ساتھ شروع ہوا
اور اب وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہر چیز اچھی بری، فضیلت والی، محرومیوں والی، وہ دنیا میں آتی ہے، ایک چیز کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کا اختتام ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی اور دوسری مخلوق کی زندگی کا حاصل ہے، آغاز اور پھر خاتمہ۔ یہی زندگی ہے، یہی دنیا ہے، اسی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی حقیقت کو پا لینے والا آدمی اور سمجھدار آدمی کامیاب ہے، دنیا کے اندر بھی اور انشاءاللہ آخرت میں۔ رمضان کے حوالے سے جو چیزیں ایک مومن اور مسلمان کو بالخصوص اپنانی چاہیے اور جن کی طرف اس کی توجہ مبذول کروائی گئی ہے، اس میں سے ایک چیز مال کا خرچ کرنا ہے، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ کا مال ہے جو اس نے اپنے بندوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ قرآن و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مال جب اللہ کا ہے تو پھر ہم کون ہیں؟ ہم اس کے امین ہیں، ہمیں ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے، امانت ہمارے سپرد کی گئی ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کا مال ہے، تم دو، ہے اللہ کا لیکن وسیلہ تمہارے ذریعے اللہ کہتا ہے کہ اس میرے مال کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو اس کے حقدار ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگو، اے ایمان والو، بالخصوص جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ خرچ کرو، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس وقت سے پہلے جب یہ معاملات نہیں ہو سکیں اور کوئی چیز کسی طرح بھی وہ کام نہیں آئے گی، اس سے پہلے تمہیں اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اس تقسیم کے متعلق جو فطری تقسیم ہے، اللہ کا یہ جو نظام ہے، اس آزمائش کی دنیا کے اندر اس کا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، ورنہ آزمائش نہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں معاش کو اللہ تقسیم کرتا ہے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، پھر اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں، کچھ کرنے والے ہیں، کچھ کروانے والے ہیں۔ اگر سارے ہی کرنے والے ہوں پھر بھی وہ درجات جو ہیں وہ قائم نہیں ہوتے، اس کے اندر بھی توازن نہیں ہے۔ اگر کروانے ہی والے ہوں اور کرنے والے موجود نہ ہوں پھر بھی یہ معاشی زندگی کی گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اللہ کی رحمت جو ہے وہ مطلوب ہے، وہی بہتر ہے اس سے جس کو انسان گن گن کر اور اکٹھا کر کے رکھتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اللہ نے تمہیں جو ہے وہ خلیفہ بنایا ہے، جانشینی عطا کی ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس کی پرکھ کر سکے، آزمائش ہو سکے کہ تم اس کو کس طرح لیتے ہیں، یعنی تمہاری آزمائش کے لیے یہ سب کچھ رکھا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جس کو مال دیا ہے آزمائش اس کی بھی ہے، اور جس کو نہیں دیا آزمائش اس کی بھی ہے، اپنے اپنے درجہ پر۔
دنیا کے اندر اس وقت بالخصوص اور ہمیشہ کسی نہ کسی حوالہ سے یہ ایک ایشو اور مسئلہ رہا ہے کہ غربت جو ہے، فقر جو ہے، اس کا کیا علاج ہونا چاہیے۔ بالخصوص ہم جس مادی دنیا کے اندر رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے فیصلے مادیت کی بنیاد پر کرتے ہیں، ان کے ہاں پاورٹی ایشو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے خاتمے کے لیے پروجیکٹ بنائے جاتے ہیں، تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ یعنی اپنے طور پر انسان سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اس کے بڑھنے کی وجہ سے، یعنی فقر اگر بڑھ جائے، غریب بڑھ جائیں، ان کی تعداد زیادہ ہو جائے، پھر بھی مسئلہ ہے، اور اگر جو ہے وہ کام کرنے والے ہی نہ ملے، پھر بھی مسئلہ ہے۔ تو توازن ہونا چاہیے۔ اعتدال کا راستہ کون سا ہے جس کے اندر ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور پھر اپنے حقوق و فرائض جو ہے ان کی اس تقسیم کے بعد اپنی زندگی کو آگے بڑھائے۔ شریعت اور دین کیا کہتا ہے، ماننے والے مذہب اس کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، واللہ للفقر اخشى علیکم، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے فقر کا اتنا اندیشہ اور ڈر نہیں ہے ضرور، ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مگر مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ یہ مال کی بہتات اور فراوانی جب یہ اتنا بڑھ جاتا ہے، جو اس میں حد جو ہے وہ کراس ہو جاتی ہے، تو پھر کیا ہے، ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم وتہلککم کما اہلکتہم۔ یہ پہلی قوموں کی تاریخ بھی بتاتی ہے کہ اس افراد تفرید کی وجہ سے، مال کے حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے اہل مال جو ہیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ وہ کچھ کر گزرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر یہ دنیا کا نظام جو ہے وہ انصاف پر قائم نہیں رہتا، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے اور خرابیاں جنم لیتی ہیں، جس کا نتیجہ تباہی، ہلاکت اور بربادی کی شکل۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو پسند کیا ہے۔ پسند سے مراد یہ کہ بندہ فقیر ہو تو وہ اچھا ہے، فقیر بننے کی کوشش کرے، بالکل نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والذلت واعوذ من ان اظلم او اظلم، یا اللہ میں اس ذلت سے، اس فقر سے پناہ مانگتا ہوں۔ بلکہ ایک اور دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہراتے تھے، جب صبح کرتے اور جب شام ہوتی، تین تین دفعہ یہ ایک دعا پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں یہ الفاظ آتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کفر کے ساتھ ساتھ، تیرے انکار کے ساتھ ساتھ جس چیز کی پناہ کی مجھے ضرورت ہے وہ یہ کہ اللہ مجھے غربت، فقر سے محفوظ رکھنا، اعوذ بک من الفقر والکفر واعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ یہ دعا مکمل تین تین دفعہ صبح بھی پڑھتے، شام کو بھی پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کفر کے ساتھ شامل کیا اللہ کے رسول نے فقر کو، غربت کو، معمولی نہیں ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ یعنی یہ فقر، یہ غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ انسان جو ہے وہ مایوسی اور پھر دوسروں کی مال کی بہتات، فراوانی کو دیکھ کر ری ایکشن کے طور پر خدا نخواستہ مالک کو بھی بھول جاتا ہے۔ انسانوں سے تو جو ہے وہ ہاتھ دھوتا ہی ہے، انسانوں سے تو نفرت کرتا ہی ہے، وہ اللہ سے جو ہے وہ خدا نخواستہ اپنے مالک کو بھی بھول جاتا ہے۔ اس لیے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں فقیر رکھ مگر اپنے در کا، ہم تیرے فقر کو پسند کرتے ہیں، تو غنی ہے، انت الغنی ونحن الفقراء،
ہم فقیر، یہ تیرے ہوں۔ انسانوں کا فقر جو ہے، انسانوں کے سامنے محتاجی، اس کا شکار نہ کرنا۔ سب سے پہلی بات تو شریعت کے حوالہ سے اس فقر کے خاتمے کے لیے دعا کرنا ہے، ہر مسئلے کی طرح رجوع اللہ۔ یہ اللہ، یہ حالت، یہ تیرے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے، اب یہ میرے ساتھ جو ہے تو اس کو پسند کرتا ہے، میرے لیے یہ فیصلہ تیرا ہے، لیکن اس آزمائش میں بھی مجھے ناکام نہ ہونے دینا، مجھے اس سے بچا کر رکھنا، ایسی حالت میں نہ پہنچ جاؤں کہ میری آزمائش خدا نہ خواستہ وہ نیگیٹو سینس کے اندر کفر کی طرف مجھے لے جائے۔ اے اللہ اس سے بچا کر رکھنا۔ پہلی بات یعنی ترتیب دیکھیں، تربیت دیکھیں، کس طرح شریعت فطری اصولوں کو اختیار کر کے اس مسئلے کا حل پیش کرتی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اور مومن مسلمان ماننے والا اپنا ہر معاملہ اللہ کے سامنے رکھتا ہے، خوشی ہو غم، عجبا لامر المؤمن ان اصابتہ سراء شکر وان اصابتہ ضراء صبر۔ تعجب کیا ہے مومن کی اور دوسرے کی زندگی کے اندر فرق کے طور پر کہ وہ معاملات اللہ کے لیے، اللہ کے سپرد کرتا ہے، ہر حال کے اندر ادھر رجوع کرتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ ماننے والوں کو سمجھ آنی چاہیے، دوسروں کو نہیں آتی۔ جو اس وقت اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو ادھر دھیان ان کا نہیں جاتا، وہ یہ چیز سوچتے ہی نہیں ہیں، ان کی سوچ سے یا ان کی سوچ جو ہے وہ خالی ہے، محروم ہے وہ اس عظیم اور بلند سوچ کہ رجوع اللہ کی طرف، مالک کی طرف جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ وہ اس کو کس طرح جو ہے وہ حل کرواتا ہے، لوگوں کے وسیلے سے یا خود ایسے حالات پیدا کرتا ہے، اس کی طرف جو ہے وہ رجوع کر کے معاملہ اس کے سپرد کرنا ہے۔ پہلی بات۔ دوسری کیا بات ہے کہ اسلام، شریعت، ہمارا دین وہ مانگنے سے انسان کو بچاتا ہے، مانگنا ذلت ہے، کسی کے سامنے اپنی عزت جو ہے وہی نرام کر دینا۔ مومن کا اکرام، مومن کی عزت، مومن کا وقار وہ بلند اور قائم رہنا چاہیے، وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جو اللہ کے سامنے سوال کرنے والا ہے، اللہ سے مانگنے والا ہے، کبھی اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں بندے سے مانگوں، بندے سے مانگنے سے اجتناب کرنا چاہیے ہر حال کے اندر، اور بالخصوص اگر اللہ تعالیٰ نے قوتیں، طاقتیں، صلاحیتیں، نعمتیں جسمانی اعتبار سے عطا کر رکھی ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر سوال نہیں کرنا چاہیے، سوال سے بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الناس اموالهم تکسرا، جو لوگوں سے مانگتے ہیں مال کہ بڑھ جائے، امیر ہو جائیں، پیسے آ جائیں، ان کے پاس جو ہے وہ غربت ختم ہو جائے، اگرچہ غربت ختم اس طرح نہیں ہوگی لیکن وہ مال کو بڑھانا چاہتے ہیں، لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں، بس عزت کی پرواہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الناس اموالهم تکسرا فانما يسأل جمرا، وہ بندوں سے مانگ کر کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا مال بڑھ رہا ہے، لوگوں کو پتا نہیں ہے لیکن اس کے پاس تو بینک بیلنس بہت زیادہ ہے۔ فرمایا وہ آگ کے انگارے ہیں جو اکٹھا کر رہا ہے، آگ کے انگارے ہیں۔ اب کیا ہے؟ فَلْيَسْتَقِلَّ وَلْيَسْتَقْصِرْ، اب وہ کم لے یا زیادہ، یعنی کمی پر جو ہے وہ اس کو برداشت کرے، اسی پر ٹھہرے، اور پھر اللہ کا جو ہے وہ شکر ادا کرتا رہے کہ اس حال میں بھی رکھا ہے، میرے معاملات چل رہے ہیں، یا پھر بڑھاتا رہے۔ اب فیصلہ اس نے خود کرنا ہے، آگ کے انگارے اکٹھے کرنے ہیں اور پھر مانگنا ہے، اسی ذلت کی زندگی کے اندر ہی جو ہے وہ اپنی عزت بنانی ہے، یہ معاملہ اس کے سپرد ہے۔ اور جو شخص انسانوں سے مانگتا ہے، انسانوں سے مانگنے والا ضرورت کے بغیر بالخصوص بندہ کبھی عزت نہیں پا سکتا، ہمیشہ ذلیل رہے گا، دین اور شریعت کی مخالفت کرنے والا۔ تو اللہ کی طرف رجوع، اس کے بعد اپنی صلاحیتوں کو کام میں لانا، سوال نہیں کرنا، جس قدر ہو سکے بچنا، جس قدر ہو سکے وہ بچنا ہے۔ مجبور ہو انسان، وہ اجازت کی بات ہے، وہ آخری حد ہے، لیکن اگر قوتیں، صلاحیتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی صحابہ کی، وہ مسلمان یہی کچھ کرتے تھے۔ لَأَن يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ بِحُزْمَةِ حَطَبٍ عَلَى ظَهْرِهَا،
کسی بندے کا اپنی پیٹھ پر بوجھ جو ہے وہ لادنا، اٹھا لینا، اور پھر ایندھن جو ہے وہ لے کر جانا اور اس کو جو ہے وہ بیچنا، لوگوں کو دینا، یعنی کمائی کا ایک ذریعہ یہ اختیار کرنا، فَيَبِيعَهَا فَيَكُفَّ اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، جس سے اللہ رب العزت اس کے چہرے کو بچا کر رکھے گا ذلت سے، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھر۔ یہ پسند نہیں ہے۔ گٹھا لو، ایک رسی لو، اور ایندھن جو ہے لکڑیاں، مطلب لکڑیاں اٹھاؤ، مطلب محنت کرو، محنت۔ یہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ نے یہ مثال قائم کر کے عملاً دکھایا کہ جو آدمی اللہ سے مانگتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جو ہے وہ پھل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتا۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر خواہش جو ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ اسی طرح پوری ہو جس طرح چاہتا ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر بھی اکتفا کرنا چاہیے، اسی کے اندر کوئی خیر ہوتی ہے، مگر اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الغنا عن کثرت العرض، یہ چیزوں کا بڑھ جانا، یہ مال جائیداد، یہ کار کوٹھیاں، یہ پھیلتا ہوا سامان، اس کی وجہ سے تمہاری پہچان، فرمایا یہ کوئی غنا نہیں ہے، یہ کوئی تمنگری، یہ کوئی جو ہے وہ دولت مند ہونا نہیں ہے۔ دولت مند ہونا اس کو نہیں کہا جاتا بہت زیادہ سامان ہو، ولیکن الغنا غنا النفس، اصل غنا کیا ہے، تمنگری کیا اور دولت مند ہونا کیا ہے کہ تمہارے نفس کے اندر کتنا غنا ہے، یعنی کس قدر جو ہے وہ غنی دل ہے اس کا۔ اگر کروڑ اور ارب پتی ہے انسان، لیکن اس کی حرص ختم نہیں ہو رہی، وہ یہی سوچتا ہے، ہر وقت اسی کے پیچھے ہے۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس مال آیا، ظاہر ہے اللہ کا رسول ہے، وہ تو اپنے پاس کوئی چیز نہیں رکھتے تھے، سائل آتے لیتے جاتے تھے۔ کافر بھی یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ نبی جو ہے، یہ مسلمانوں کا نبی، یہ کسی کو محروم نہیں رکھتا، یہ کسی کو واپس نہیں کرتا بغیر دیے ہوئے، مانگو اس سے۔ نہ ماننے والے بھی مانگنے چلے جاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں میں اللہ کے رسول کے پاس آیا تو سألتہ، میں نے اللہ کے رسول سے مانگا مال، فآتانی، اللہ کے رسول نے دے دیا، پھر میرا دل ہوا اور لے لو، مانگنا ہے اللہ کے رسول سے لینا ہے، موجود بھی ہے، پھر دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعد میں فرمایا، آپ حکیم بن حزام کی اس خواہش کو دیکھ کر کہا کہ یا حکیم ان المال خاضر حلو، اس مال کے اندر بڑی چاشنی ہے، بڑی رنگینی ہے، یہ بڑا سرسبز و شاداب ہے، مٹھاس اس کے اندر نظر آتی ہے، مال بڑے، زیادہ سے زیادہ بینک بیلنس ہو، میرے پاس جو ہے فلاں بھی چیز ہونی چاہیے، فلاں بھی ہونی چاہیے، یہ۔ لیکن فرمایا من اخذها بسخاوت نفس، اگر کوئی دل کی سخاوت کے ساتھ اس کو لیتا ہے، بورک لہ، پھر اللہ برکتیں ڈالتا ہے، ومن اخذه باشراف نفس، لیکن اگر صرف اس کی نگاہ، آنکھیں اس کی بھرتی نہیں ہیں، اس کی آنکھیں جو ہیں وہ قناعت نہیں کرتے، ان کے اندر غنا نہیں آتا جو دل میں پہنچے، بلکہ وہ کہتا وہ بھی مجھے مل جانا چاہیے، اس کا بھی میں ہی مالک ہوں، دوسرے محروم ہوتے ہیں یا نہیں۔ وقتی طور پر بعض دفعہ بندہ یہ بھی سوچتا ہے ساری چیز اگر ایک ہی کے پاس آئے وہ بھی کام نہیں آتی، وہ کام کرنے والے بھی ہونے چاہیے، دوسرے انسانوں کو بھی حق ہے، وہ انسانوں کی دنیا کے اندر انسان موجود ہوں گے تو تمہارا مال تمہیں فائدہ دے گا، ورنہ مال بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے فرمایا جس شخص نے اس حرص و طمع کے ساتھ کہ دوسروں کا مال بھی مجھے مل جائے، اور ہر وقت اسی سوچ میں رہتا ہے اور پھر مانگتا رہتا ہے، اسی طرح ناجائز طور پر اس کو اکٹھا کرتا رہتا ہے، ایک صورت یہ ہے، یا جائز طور پر جو ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرا حق ہے وہ لیتا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ سخاوت موجود نہیں ہے، دل کا بڑا پن نہیں ہے، تو فرمایا لم یبارک لہ فیہ، مال تو اس کو مل جائے گا مگر اللہ اس مال میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ مسلمان برکت چاہتا ہے، مسلمان جو ہے وہ خواہ تعداد کے اعتبار سے چیز کم ہی کیوں نہ ہو مگر اس کو وہ کمی نظر نہیں پھر آتی۔ جس دین اور شریعت کو ہم ماننے والے ہیں وہ کوالٹی پر بیس کرتی ہے، کوانٹٹی پر نہیں، کوانٹٹی پر کرتی ہے، کوالٹی پر نہیں۔
خدا نخواستہ مطلب کیا میں بات کر رہا ہوں کہ وہ چیزوں کے اضافے پر، یعنی اس کی کوانٹٹی بہت زیادہ مقدار ہے، یہ مقصود نہیں ہے، کوالٹی ہونی چاہیے بہتر، یعنی قسمت میں فیصلہ جو اللہ کی طرف سے ہے وہ کیا ہے، کوالٹی وائز دیکھا جائے گا۔ یہ ہے فیصلہ، یہ ہے فقر کا خاتمہ جو ہمارے دین نے کیا، سخاوت نفس، غنائے نفس، اس کی طرف دھیان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مدارج بتائے ہیں اس غربت اور فقر کے خاتمے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ہم آگے بڑھیں، اگر ایک طرف تو یہ معاملہ ہے جس کے ساتھ یہ ایشو اس کی زندگی کا حصہ بنا ہوا ہے، غریب ہے، مسکین ہے، ضرورتیں اس کی پوری نہیں ہوتی، اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، یہ طبقہ ہے، اس کے لیے کچھ ہدایات ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ دوسری طرف معاملہ کیا ہے، جن کو اللہ نے دے رکھا ہے، جن کو اللہ نے امین بنایا ہے، ان کا مال نہیں ہے، مال اللہ کا ہے، دیا ان کو ہے، اور اس مال میں سے ان لوگوں کا بھی مال ہے، اللہ کا مال جو اس نے تمہارے سپرد کیا ہے، لیکن اس میں سے ان لوگوں کا مال بھی ہے کہ جن کو میسر نہیں ہے، تم نے دینا ہے اللہ کا مال جو اس نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے وہ مال جو کسی کا ہے وہ ان کو دینا، یعنی تمہارے مال میں جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ ایسا حصہ ہے جو تمہارا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے تمہارا نہیں ہے، فرض حصہ، فرض کچھ ایسی مقدار کو پہنچنے والا، اذا کانت لک مئۃ درہم وحال علیہ الحول، جب تیرے پاس 200 درہم ہو جائیں اور سال گزر جائے، ففیہا خمسۃ دراہم، بہت زیادہ نہیں، فرضیت کے اعتبار سے کہا کہ 200 درہم کے مالک تیرے مال پر 1 سال گزر جائے، مال تیرا پڑا رہے، اتنا مال اللہ نے تجھے دیا ہے، سال بھر پڑا ہے، تمہاری ضرورتوں سے بڑھ کر ہے، تو اس سال کے بعد پھر ففیہا خمسۃ دراہم، 5 درہم ان لوگوں کے ہیں جن کے پاس مال نہیں، وہ غریب، مسکین، وہ حقدار لوگ، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، وہ مانگنے والے ہوں یا سوال سے بچنے والے ہوں، ڈھونڈنا ہے تم نے یہ مال کس کا ہے، سال کے بعد تم نے حساب کرنا ہے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا ان نخرج الصدقۃ من الذی نعد للبیع، ابو داؤد میں یہ روایت حسن درجہ کی آتی ہے کہ خرید و فروخت کے لیے جو مال موجود ہوتا تھا، اللہ کے رسول ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم صدقہ اس میں سے نکالیں۔ صدقہ سے مراد کیا ہے؟ صدقہ کا لفظ ہے جو زکوٰۃ فرض کے لیے بھی اللہ اور اس کے رسول نے استعمال کیا ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، یہ زکوٰۃ کو صدقہ ہی کہا گیا ہے، یعنی صدقے کی ایک شکل، زکوٰۃ سے مراد فرضیت کا لفظ ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے، اور یہ پہلے انسانوں کی تاریخ کے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہوا، بنی اسرائیل کا ذکر ہوا، ساتھ ہی ان کے احکامات میں زکوٰۃ، اس فرضیت کا ذکر نماز کے ساتھ اللہ نے کیا، قرآن مجید میں تقریباً زیادہ تر نماز کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ نمازیں ہم بہت پڑھتے ہیں، سب نہیں اگرچہ، تو جو آدمی نماز پڑھتا ہو، نمازی ہو، اس کو یہ بات سمجھنا ہے، یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، 2 آیتیں پڑھی ہیں سورہ معارج کی، پہلی آیتیں دیکھو کیا ہے، اس میں اللہ رب العزت یہی تو کہتا ہے، اے انسان تو بڑا ہی تھوڑ دلا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا، جب کبھی مشکل حالات ہوتا ہے روتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میرے ساتھ کیا بننے والا ہے، مجھے کیا دیا ہے، محرومیاں ہی محرومیاں ہیں، تکلیف ہی تکلیف ہے، فلاں جو ہے وہ حالت ہو، بس گلا شکوہ اللہ کے سامنے اسی طرح بات کر، اذا مسہ الشر جزوعا، بڑی بڑی لمبی دعائیں کرتا ہے، دوسری جگہ جو ہے وہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، لیکن جب اللہ تعالیٰ کچھ دے دیتا ہے، فراوانی ہوتی ہے، نوازشیں ہوتی ہیں، تو مہربانیوں کا بدلہ کیا دیتا ہے؟ منوعا، بچا بچا کر رکھتا ہے، کچھ نہیں دینا، بھئی میرا ہے تو کون ہوتا ہے، یہ دعویٰ کرنے لگتا ہے، یہ فرعونیت یہ آ جاتی ہے اس کی، یہ قارونیت آ جاتی ہے اس کے اندر، بھئی میرا کمال ہے، انما اوتیتہ علی علم، اس میں دوسرا کون ہوتا ہے حقدار، وہ دوسرے کی کیا بات ہے، یہ بھول ہی جاتا ہے کہ کس نے دیا ہے، یہ کس کی امانت ہے، وہ کہتا میرا ہے، میرا کرنے والا جو ہے وہ اللہ، اذا مسہ الخیر منوعا، جب آتی ہے بس روک روک کر، ہاں ساتھ ہی کہا جو میں بات کر رہا تھا، الا المصلین، نمازیں پڑھنے والا ہو، تھوڑ دلا ہو، پھر جب اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو آزماتا ہے تو پھر وہ گلے شکوے پر اتر آتا ہے، اللہ کے سامنے جو ہے وہ بجائے اس کے کہ عجز
اور پھر فیصلہ کرے کہ یا اللہ اگر تو نے میرے لیے یہ حالات پسند کیے ہیں میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جیسا بھی تو چاہتا ہے میں خوش ہوں، تیرے فیصلے پر خوش ہوں، پھر اللہ رب العزت دل کا سکون عنایت فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ کیا کرتا ہے مسلین، اللہ کہتا ہے میں مستثنا کر رہا ہوں، یہ تھوڑ دلی، یہ جدا فدا کرنا اور پھر مال مل جانے پر خیر آنے پر روک روک کر رکھنا، اس سے الگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہیں، وہ نہیں ہے اس کا حصہ۔ کون؟ مسلین، نمازیں پڑھنے والے۔ اب ذرا دیکھو جو آدمی اس کی زد کے اندر آتے ہیں، فرض حصہ بھی نہیں نکالتے، اگلے سطروں میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ میری باتیں سال کے بعد بڑی تلخ معلوم ہوتی ہیں بعض لوگوں کو، یہ کیا بات کرتے ہیں؟ اس طرح کی بات سننے کے لیے بندہ تیار نہیں ہے، یعنی آخری دم تک جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ مال میرا نہیں ہے جو میں اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، یہ کسی کا تھا، یہ کسی اور فرد کے بچوں کے لیے تھا جو محروم ہیں، جن کے روزے پتہ نہیں کس حال میں گزرے ہیں، اور میں تو 10 کھانے کھاتا ہوں۔ یعنی رمضان جو کچھ سکھاتا ہے رمضان کے مہینے میں بھی نہیں سیکھ سکے۔ بھئی بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی تو شکر ادا کرو نا، شکر کا راستہ کیوں نہیں اپناتے؟ وہ کفر کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ کفر ہے، یہ تو کفر کا راستہ ہے۔ کیا الا المصلین، نمازیں پڑھتا ہو، نماز اس کو یہ نہ سکھاتی ہو کہ بھئی اس نماز کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ اگر اللہ نے مومن کو فلاح کامیابی کی جو ہے وہ نوید سنائی ہے، خوشخبری دی ہے، تو ساتھ ہی کہا والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فرض حصہ دیتے ہیں۔ اللہ نے پھر اسی پر صرف ترغیب و ترہیب پر اکتفا نہیں کیا، مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے قائد، ہمارے رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے اسی مال سے محبت کرنے والے اور اسی مال کی وجہ سے دل کے اندر اس طرح کا ایمان نہیں تھا، جب اللہ کا رسول اس دنیا سے چلا گیا پھر گئے، مرتد ہو گئے۔ اور ان کے ارتداد کی شکل کیا تھی؟ وہ کہتے تھے چلو نمازیں تو ٹھیک ہیں، اس میں کیا حرج ہے، ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، چلو کچھ وقت تفریح ہی کا سمجھ لو، مطلب اس طرح دل میں خیال آتا ہے۔ لیکن مال لینا، یہ کون ہوتا ہے ہمارا مال جو ہے وہ اس کا مطالبہ کرنے والا؟ حکومت وقت، اسلامی حکومت، اس کے فرائض میں یہ بات شامل ہے، ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ جو آدمی مال کے نصاب کو پہنچتا ہے اس میں سے مال وصول کرے، اگر وہ نہیں دیتا تو اس کو سزا دے گا، مسلمان حاکم اس سزا دے گا، اس کے لیے انتظام کرے گا، اس کا مال جو ہے وہ چھینے گا، جب تک وہ مال نہیں دے گا وہ مجرم سمجھا جائے گا۔ جناب ابو بکر صدیق نے یہی کہا، نمازیں پڑھنے والوں، جو شخص نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کرے گا میں اس کے خلاف تلوار لے کر میدان میں آؤں گا، میں لڑائی کروں گا اس کے ساتھ۔ کلمہ پڑھا ہوا، یہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر نے کہا ابو بکر آپ کیسے ان کے خلاف، یہ تلوار تو کافروں کے خلاف جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے۔ فرمایا جو شخص یہ فرق کرے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، واللہ لو منعونی عناقا کانوا یؤدونہ، ہاں جو ایک رسی یا ایک بکری کا بچہ کسی طرح، یہ معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں دیتا تھا اور وہ اس کا حصہ بنتا تھا، حضور کے بعد اگر اس نے انکار کیا ہے واللہ لأقاتلن، اللہ کی قسم میں ان سے یقیناً قتال کروں گا، لڑائی کروں گا، میدان جنگ کے اندر جہاد کروں گا ان کے خلاف۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب اس وثوق کے ساتھ ابو بکر نے بات کی تو میں سمجھ گیا کہ اللہ نے شرع صدر عطا کر دی ہے خلیفہ وقت کو، جس جگہ پر جس مقام پر ابو بکر کھڑے ہیں وہی حق ہے، ساتھ ہو گئے سب۔ مانعین زکوٰۃ کے خلاف جو ہے وہ میدان کے اندر نکل آئے۔ مسلمانوں اس وقت حکومت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، ورنہ دنیا کے اندر ہی تمہارا علاج ہو جائے، آخرت کے اندر کیا ہونے والا ہے، اس کی کیا سزا ملنے والی ہے؟ خدا نہ خواستہ یہ مال جس سے محبت کرتے ہوئے دوسروں کا مال بھی اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہے، فرض حصہ بھی نہیں نکالتا، نفل تو بہت دور کی بات ہے، فرض بھی نہیں نکالتا، جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو پھر وہ مالدار رہے گا، اللہ جو ہے وہ اپنے فرشتوں سے کہے گا ان کا استقبال کرو، نہیں، وہ خدا نہ خواستہ ایسی حالت میں ہوگا کہ یہی مال مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرا لہ زبیبتان، اس مال کو جو ہے وہ اللہ رب العزت بدل کر سانپوں کی شکل کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر دے گا، خطرناک زبیبتان، خطرناک
सांपों की वो शक्ल जो खतरनाक तरीन होती है, जिसका तस्वर करके आदमी घबराता है, क़यामत के दिन यही माल उनका वो शक्ल तब्दील करके सांप बन जाएंगे। युतव्वकुहु यौमल क़ियामा, उसको जो है वो लपेट लेंगे, उसके गले में हार जिस तरह जो है वो पड़ जाता है किसी चीज का, जंजीरें पड़ जाएंगी, जंजीरें। दूसरी जगह फरमाया मा सलककुम फी सकर, तुम तो कलमा पढ़ते थे मुसलमान साथ, कौन सी चीज तुम्हें जो है, मतलब उसमें उमूम है, सारे लोग शामिल, कौन सी चीज तुम्हें सकर में ले गई, इस जुलस्ती हुई आग का हिस्सा क्यों बन गए? तो क्या कहेंगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, एक तो नमाजी है, लेकिन दूसरे अगर नमाज पढ़ते हैं तो नमाज लम नकु मिनल मुसल्लीन, नमाज भी नहीं पढ़ते थे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीन आता सवाल करता, यही कहता था कि भाई मैं मुसाफिर हूं, मैंने खाना भी खाना है, कभी जूं तक नहीं रेंगती कि भाई इसकी तरफ तवज्जो ही करें, कोई इसके खाने का इंतजाम कर रहा है या नहीं, सोचा ही नहीं है। तो ये तो सदकात की बात है, फर्ज हिस्सा, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु माल खाइजिन, जब बहसें करनी हो, जब ये फलसफे झाड़ने हो, लोगों को बताना हो, और फिर ये कहो कि मैं अपने बच्चों पर खर्च नहीं करता, अपनी बीवी पर नहीं खर्च करता, मेरा घर देखो कितना खूबसूरत बना हुआ है, तेरा घर तबाही और बर्बादी और हलाकत का मरकज बना हुआ है, तुझे अंदाजा नहीं है। लोगों का माल जो है वो अपनी बिल्डिंगों पर लगा रहा है। तो फरमाया उस वक्त फिर क्या होगा? वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतुश शाफ़ीन। यहाँ दुनिया में तो बड़ा मुअज़्ज़ज़ था, उसकी एक आवाज पर सारी मार्केट इकट्ठी हो जाती थी। हाजी साहब के साथ ये हो गया है, लेकिन वहां कोई सिफारिश काम नहीं आएगी। इस बेनसीब ने किसका हक मारा है? वो जो इसके इर्द गिर्द थे, जो इस हालत में थे कि उनकी हालत को तब्दील करने के लिए इसने कभी सोचा ही नहीं, ये मेरा भाई है। मुसलमान तो एक दूसरे को भाइयों की तरह समझते हैं। बदकिस्मती से हम अब भाई भी आपस में जिस तरह एक दूसरे के साथ, ये एक अजीब सी बात जो है वो खड़ी हो गई हमारे यहाँ। ये कहते हैं जी ये मेरा शरीक है, मैं इसको फलता फूलता नहीं देखना चाहता, ये ना कहीं मेरे बराबर आ जाए, ये मेरा शरीक है, ये इसकी औलाद जो है वो भी मेरी औलाद की तरह जो है वो अच्छे कपड़े पहने मेरे सामने खड़े हो गए, ये मेरे मातहत रहे। ये खन्नासी देखो क्या इंसान के जहन में आ जाता है। बेनसीब है इंसान, दुनिया के अंदर वो समझता है कि ये मेरी बादशाही शायद इसी तरह हमेशा रहनी, और फिर अपनों ही के बारे में इस तरह की सोच, ये मेरे मातहत रहने चाहिए। मेरे भाइयों बड़ी तलख बातें यानी, लेकिन मेरी तलख नवाई जो है इसको गवारा करो कि कभी जहर भी करता है कारे तरियाकी, ये मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है। अल्लाह के इस मिंबरे रसूल पर खड़े होकर अगर तुम्हें फर्ज जो है उसके बारे में ही आगाह न करें, साल गुजर जाए, बेनसीबी है। आखिरी जुमा आ गया है और अगर किसी ने अभी तक अपनी ज़कात का हिसाब भी नहीं किया, तो यार हिसाब कर ले आदमी, माल जो है वो उसके पास मौजूद है, मैं जरूरतमंदों के लिए रख रहा हूं, फलां बंदे की बच्ची की शादी होगी, फलां जरूरतमंद आदमी वो बीमार है, उसने बेचारे ने ऑपरेशन करवा, 100 शक्लें हैं, उसकी अमानत समझ कर अपने पास रख लो, हिसाब तो करो, ये समझो कि ये माल मेरा नहीं है किसी का है, ये फैसला तो करो। अभी तक फैसला नहीं किया। अगर इन बातों के बावजूद भी तुमने फैसला नहीं किया तो फिर सुनो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था? मा मिन साहिबी ज़हबिन वला फिद्दती ला युअद्दी मिनहा, जो आदमी सोने और चांदी का मालिक हो उसका हक अदा ना करता हो, सुफ़िहत लहू सफ़ाई मिन नारिन, अल्लाह ताला वो आग की यानी होंगी जो है वो लोहे की बड़ी बड़ी सीखें सुलाखें बड़ी, लेकिन उनको जो है वो फिर अल्लाह खुदा न खास्ता क्या लफ्ज वहां आते हैं कि उनको जो है वो रंगीन किया जाएगा, सुर्ख किया जाएगा उन सुलाखों को। कहां? जहन्नुम की आग के अंदर, आम आग भी नहीं। सुफ़िहत लहू सफ़ाहिहु मिन नार फ़उहमिया अलैहा, फिर उनको जो है वो दागा जाएगा। कहां? युकवा बिहा जबीनुहु व ज़हरुहु, उसकी पुश्त पर, उसकी पेशानी पर। ये बड़ा मुअज़्ज़ज़ था, जहां उसके मेहराब बना हुआ था वहां उसको जो है वो लगाया जाएगा। उन सुलाखों को गर्म सुलगती हुई आग, जहन्नुम की आग से जो है वो सुलगती हुई सुलाखों को माल जो न देने वाला है वो जलाकर उसकी पेशानी पर लगाया जाएगा। जब वो ठंडी हो जाएगी उल्लमा रद्दत उईदत लहू फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, फिर सारा दिन जो एक दिन जो है वो 50 हजार साल का होगा, उसमें यही सदा माल वालों को मिलती रहेगी। अब फैसला तुमने करना है,
اس کے بعد بھی اب معاملہ تمہارا اور اللہ کا ہے۔ میرے بھائیوں خدا سے ڈر جاؤ، یہ بڑا ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ اور صرف فرض ہی پڑھتے نمازوں کے اندر تو اس ذوق شوق کو اللہ ویسے بڑھائے، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن یہ تو یک طرفہ ٹریفک ہے، یہ تمہاری من مانی ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ یعنی اللہ کی ماننی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ تو پھر پورا دین ہے۔ جہاں یہ نماز کے حقوق ہیں وہاں ساتھ ہی پھر مال کے بھی حقوق ہیں۔ ضرورت مندوں کو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے سوچنا، خیال کرنا، ان کا حصہ ان تک پہنچانا۔ یہ جو کہتے ہیں پھر پتہ نہیں یار مال تو ہے سکون نہیں مل رہا، بھئی سکون تم نے خود ختم کیا ہے، تم سکون چاہتے بھی نہیں تھے، اس لیے کہ تم نے لوگوں کا مال جو ہے وہ مارا ہوا ہے، اپنے مال کے اندر شامل کیا ہوا، کھا رہے ہو اس کو، سکون کیسے مل سکتا ہے؟ جو آدمی کسی کا مارتا ہے سکون نہیں ملتا اس کو۔ تو میرے بھائیوں بس یہ میری تھوڑی باتوں کو زیادہ سمجھو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان ہیں، یہ قتال جنگ ہے، یہ لڑائی کا مرحلہ ہے، یہ صحابہ کا عمل جو ہے وہ تو کچھ اور بتاتا ہے، ہم کیسے مسلمان ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، باقی بھی سب کچھ موجود ہے، لیکن زکوٰۃ کے معاملے کے اندر اس فرضیت کے اندر جو ہے وہ ہمارے ساتھ معاملہ وہ بخیل والا ہو جاتا ہے۔ بخیل یہ جو میں نے روایت پڑھی ہے اس کے اندر آگے یہی آتا ہے، بلا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ، کسی کی کاریں، کوٹھیاں اور مال اور بڑی بڑی جائیدادیں اور ان کی دکانیں دے کر خوش نہ ہوا کرو۔ بلا یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لهم بل هو شر لهم سیطوقون به یوم القیامہ، یہ تو طوق ہے جو ان کو پہنائے جائیں گے، ڈر جاؤ اس قیامت کے دن سے، وہ قائم ہو کر رہے گا۔ تم نمازیں پڑھتے ہو کہ قیامت کا دن قائم ہونا ہے، وہاں بدلہ ملے گا، اگر یہ یقین ہے تو کیا زکوٰۃ کا حساب نہیں ہوگا؟ اس کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا؟ پوچھا جائے گا۔ کھڑے ہو جائیں گے وہ ضرورت مند کہ ہم بھوکے تھے، ہماری دن اور راتیں، ہماری سحری اور افطاری کیسے گزرتی، اس نے کبھی نہیں پوچھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خوبصورت نظام دیا ہے اس فرضیت کے ساتھ، صدقات، اس کی ترغیب، یعنی جب بھی ضرورت مند کو دیکھو، ہمسائے کو دیکھو، دور کے بندے کو دیکھو، صدقات جو ہیں وہ دو، اس تک اس کی ضرورتیں پہنچاؤ، اور پھر اسی پر اکتفا نہیں ہے، اس مسکین غریب کی غربت اور فقر کو ختم کرنے کے لیے فرضیت کے ساتھ ساتھ اللہ نے کچھ کفارے دیے ہیں۔ کفارے ان میں سے ایک یہ رمضان کے مہینے کے اندر اگر روزہ نہیں رکھ سکا فدیہ دے دو۔ کفارہ کیا ہے؟ کوئی گناہ ہو گیا ہے اس کا کفارہ ادا، یعنی غریبوں مسکینوں کے لیے ایسے ایسے انتظام کیے ہیں، اگر سب باتوں پر عمل ہو غربت خود بخود ختم ہو جائے گی، توازن قائم ہو جائے گا، کم از کم توازن وہی برقرار۔ جس معاشرے میں توازن آ جائے پھر جو بیچارہ غریب ہوگا وہ بھی تمہارے لیے دعائیں کرے گا، وہ تمہیں بری نظروں سے نہیں دیکھے گا، وہ تمہارے لیے بد دعائیں نہیں، اس کی آہ نہیں لگے گی تمہیں، وہ دعائیں دے گا تمہیں، برکت جو ہے وہ شامل ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا قتل کا کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین۔ اطعام عشرۃ یعنی جو بھی مسئلہ کفارے کی شکل میں ہے اس میں غریبوں کا خیال رکھا ہے۔ یہ دیکھو خاتمہ ہو گیا، یہ فقر جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ اطعام عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو کھلاؤ، من کسوۃ او تحریر رقبہ، یا ان کو جو ہے وہ کیا کھانا کھلاؤ، ان کو کپڑے دو، جس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ کہیں فرمایا زہار ہو گیا ہے، تم نے اپنی بیوی کو جو ہے وہ ماں جیسا کہہ دیا ہے، زہار آپ سمجھتے ہیں، والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اگر یہ نہیں فمن لم یستطع فاطعام 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ دیکھو ان کے کھانوں کا انتظام ہو رہا ہے، غربت وہ لیول پر آ رہی۔ یہ احکامات ہیں جو شریعت نے دیے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ رمضان کا اللہ کی توفیق کے ساتھ ہماری زندگی کے اندر آنے والے رمضان کا آخری جمعہ، جسے جو ہے وہ جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ سوچ کہ یہ وداع ہو رہی ہے، چیزیں میری عمر بھی وداع ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہی ہے، میں نے یہ میری بھی الوداعی ہونے والی ہے، یہ سوچ ہر وقت بندے کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ کے حضور پیشی ہوگی، تو میں جہاں آپ کو ترغیب و ترہیب کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، بس اب اللہ سے ہم مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورتوں کو اپنی جناب سے پورا فرما، یا اللہ کسی کے در کا محتاج نہ بنانا، تو غنی ہے، انت الغنی ونحن الفقراء،
انت القوی ونحن الضعفاء نشکو الیک ضعف قوتنا وقلت حیلتنا وہواننا علی الناس اجمعین. تو جس طرح حکیم بن حزام سے کہا یا اللہ ہمیں سخاوت نفس عطا فرما، یا اللہ دل کا غنا عطا فرما، یا اللہ ہمارا دل غنی ہو جائے، اے اللہ اپنی جناب سے دیتا رہے، یا اللہ ہمیں دینے والا ہاتھ نصیب فرما، لینے والا ہاتھ جو ہے وہ نہ دینا، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو دیتے. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے. وہ اوپر والا ہاتھ کیا ہے؟ دینے والا ہاتھ. اے اللہ ہمیں فرض کی ادائیگی جو ہے اس کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری اس غفلت کو جو ہے وہ اس کا خاتمہ فرما. اگر ہم اس وقت تک غافل تھے، یا اللہ ابھی ہم فیصلہ کر لیں کہ جو فرض حصہ بنتا ہے اللہ جس کا وہ حصہ ہے اس کے نام پر ہم وہ مال الگ کر لیں، اس کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ یہ بالخصوص مردوں کے ساتھ ساتھ آخری بات، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، میں اپنی خواتین ماؤں بہنوں سے بھی کہتا ہوں تمہارا مال ہوتا ہے، وہ بیچاریوں کو حق مہر لکھوا دیتے ہیں، 5 تولہ سونا ہے اور وہ گھر سے بھی 5 تولہ لے کر آتی ہے بیچاری، لیکن سارا کا سارا مال ہوتا مرد کے پاس ہے. وہ کہتا تجھے کیا ضرورت ہے، اور اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو ضرورتوں کا پتہ نہیں ہے کہ کوئی اور بھی ضرورت مند ہے، پڑا رہتا ہے ایسا. 7.5 تولے اذا کان لک 20 دینار ففیہا نصف دینار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب 7.5 تولے سونا ہو جائے تو اس میں سے حصہ نکالنا فرض ہو جاتا ہے. وہ نکالو. اگر عورت مالک ہے اور وہ نہیں نکالتی، اللہ اس سے پوچھے گا. اپنے خامد سے کہو کہ میں اللہ کے حضور کہہ دوں گی کہ اس نے میرا مال غصب کیا ہوا تھا، اگر میرے پاس ہوتا تو میں دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس کی بچی تھی ساتھ، بڑے خوبصورت کنگن پہنے ہوئے ہیں اس نے، بہت خوبصورت ہے، اور وہ خوش ہو رہی ہے اس پر. فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ یہ کہا نہیں یا رسول اللہ. میں ایسرک یصورک اللہ بسوارین من نار، کیا تم پسند کرتی ہو کہ اللہ یہ اس کے بدلہ کے اندر تیری بچی کو جہنم کے کنگن آخرت کے اندر پہنا، جہنم کی آگ کے کنگن تو پسند کرتی؟ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوتا؟ تو پھر فرمایا مال اس کا حق ادا کرو. اس نے کیا کیا؟ خلعتہما، دونوں نکال دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیے کہ یا رسول اللہ ایسے مال کو، ایسی خوشی کو میں کیا کروں کہ جس کا نتیجہ جہنم کی آگ بننے والی ہے. یہ تو تھے ماننے والے، ہم تعویلیں کرتے ہیں. یہ اپیل ہوئی، خواتین سے کہا. اب خواتین بیچاریوں کے پاس، بیچاریاں اسی لیے ہیں، وہ مردوں کو سوچنا چاہیے کہ سارا حال بھرا ہوا ہے، 2-2.5 ہزار کے علاوہ عورتوں کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. وہ اس نیت سے آتی نہیں ہے کہ بھائی ہم نے بھی دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے پاس جو ہے وہ اپیل کرتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ خاص طور پر عورتوں کے پاس جاتے اور کہتے خواتین جہنم کا زیادہ ایندھن بننے والی خواتین ہیں، ڈر جو اللہ سے. اور وہ پھر اپنی بالیاں اتار کر، اپنے کنگن اتار کر، اپنا زیور اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالتی جاتی تھی. اس لیے ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے یا نہیں، اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگی. اللہ رب العزت یہ باتیں سن کر مجھے اس پر عمل کرنے کی سب سے پہلے، اور آپ حضرات سب جس تک یہ بات پہنچی ہے، ہر ایک کو جو ذمہ دار ہے اللہ تعالیٰ اس کا عامل بنائے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسی طرح انسان اس دنیا کے اندر کیا کہتے ہیں، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. یہ نہیں ختم ہوگا میرا مال. كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. جا کے ترجمہ میرے بھائیو پڑھ لینا کہ کس طرح کے ستون جو ہیں ان کا ذکر اللہ کر رہا ہے، کیا بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو مال کو ہمیشہ سمجھتے ہیں یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت ہماری ہدایت فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں سلامتی والی، ایمان والی، حقیقی مومنوں والی زندگی نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.